الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المیسر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، آسانیاں پیدا فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین بہت آسان ہے، اور جو شخص دین میں سختی پیدا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دین کو غالب کر دے گا۔ پس تم لوگ میانہ روی اختیار کرو اور اعتدال کے قریب رہو، اور خوش ہو جاؤ کہ تمہیں ایسا دین ملا جو نہایت آسان ہے۔ آج ناظرین ہمارے ساتھ آپ نے اس لیے ضرور جڑے رہنا ہے کیونکہ آج فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ مل کے چلیں گے، اور اپنا چہرہ بنیادی طور پہ اس وقت ہم آئینے میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ یعنی بیت المقدس سے عشق کرنے والے، بیت المقدس کے لیے جینے والے، بیت المقدس کے لیے لڑنے والے، بیت المقدس کے لیے مرنے والے، اور بیت المقدس کو آزاد کرا کر ایک بار پھر مسلمانوں کو لوٹانے والے، 90 برس کے بعد مسلمانوں کو ان کا قبلہ اول لوٹانے والے، مسجد اقصیٰ کے 5 وقت خطیب و امام بننے والے، عدل و انصاف میں، خلق کی خدمت میں، تقوی و پرہیزگاری میں اپنی نظیر نہیں رکھنے والے، تاریخ اسلام کے اس عظیم ترین سپہ سالار اور اس عظیم ترین جرنیل اور اس عظیم ترین سلطان کا ناظرین آج انشاءاللہ ہم تذکرہ پاک کرتے ہیں، جن کا نام آج بھی بیت المقدس کی سرزمین پکارتی ہے، جنہیں آج بھی مسجد اقصیٰ کی پامال سرزمین یاد کرتی ہے، جنہیں آج بھی مسجد اقصیٰ کے در و دیوار تلاش کرتے ہیں، جنہیں آج بھی فلسطین کی سرزمین پر اسرائیلی ظلم و ستم کا نشانہ بننے والے معصوم بچے، حیادار بیٹیاں، باپردہ مائیں اور لاغر بزرگ یاد کرتے ہیں، جو بیت المقدس کی آزادی کے لیے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافظت کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے مسلم امہ کے شیر کی حیثیت سے اٹھے، جنہوں نے ہتین کو صلیبیوں کا مکمل طور پر قبرستان بنا دیا، جنہوں نے رینالڈ جیسے گستاخ رسول کو اپنے دستے مبارک سے اس کا سر تن سے جدا کر کے واصل جہنم کر کے مکمل طور پر رہتی دنیا تک یہ پیغام دے دیا کہ گستاخ رسول کا دراصل یہی انجام ہونا چاہیے، جن کے وجود سے برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی جیسی عالمی طاقتیں، یعنی اس وقت کی نیٹو فورسز اور یورپ کے تمام عیسائی حکمران ہانپتے بھی تھے اور ان کے قدم کانپتے بھی تھے، اور جنہیں آج دنیا انتہائی ادب کے ساتھ بار بار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ناظرین کرام، کمال یہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بالبک کے دینی مدرسوں اور دمشق کی جامع مسجد میں تعلیم حاصل کی، نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر کو جوائن کر کے اپنے مجاہدانہ زندگی کا آغاز کیا، 22 سال کی عمر میں مصر فتح کیا، انتہائی پاکیزہ، شفاف اور بے داغ زندگی گزاری، اور پھر اس پر ترہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے عظیم سپہ سالار ہونے کے بعد بھی کریکٹر میں انتہائی اعلیٰ ترین جو ہے وہ اوصاف کے مالک تھے، کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے عظیم فاتح ہونے کے ساتھ ساتھ عظیم انسان بھی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا دور حکومت تقریباً 25 سال بنتا ہے، مگر جو عزت، جو مقام اور جو عظمت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہوئی وہ کسی اور فاتح کو حاصل نہ ہوئی۔ یعنی یہ وہ وقت تھا جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سلطنت غوریہ کے حکمران شہاب الدین غوری اور مراکشی حکمران یعقوب المنصور کے ہم اثر تھے، اور بلا شبہ ناظرین یہ تینوں حکمران اپنے وقت میں دنیا کے عظیم ترین حکمرانوں میں شامل ہوتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہ نڈر اور بہادر ترین سپہ سالار ہیں جنہوں نے ہتین کی وادی کو ہزاروں کی تعداد میں کروسیڈرز یعنی صلیبیوں کا قبرستان بنایا۔ یعنی جس وقت بیت المقدس کی آزادی کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تلوار اٹھائی تو
پوری عیسائی دنیا آپ رحمت اللہ علیہ کے خلاف سفارہ تھی. صلیبی فوج کی تعداد ناظرین تقریباً 10 لاکھ کے قریب بنتی تھی، جبکہ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا لشکر صرف 40,000 پر مشتمل تھا. صلیبیوں کے پاس جدید ترین اسلحہ اور بھرپور دنیاوی طاقت تھی، جبکہ ہمیشہ کی طرح باعمل اہل ایمان کے پاس صرف برہنہ تلواریں اور اللہ کی ذات پر غیر متزلزل ایمان تھا. یہ وہ ہتھیار تھے ناظرین جن کے بھروسے سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے تیسری صلیبی جنگ یعنی 1187 عیسوی میں وہ عظیم الشان فتح حاصل کی کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے بنائے ہوئے ممبر کو 90 برس کے بعد اس کی اصلی جگہ پر سجا کر مسلمانوں کو ان کا قبلہ اول لوٹا دیا، جس کی سوزش آج بھی عیسائی محسوس کرتے ہیں اور اس بات کا غم مسلمان محسوس کرتے ہیں کہ کاش کوئی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ میں عطا ہوتے. ناظرین کرام، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا کردار مسلم سلاطین کی تاریخ میں انتہائی شاندار کردار ہے کہ رحمت اللہ العالمین کے غلام سلطان کی رحم دلی دیکھیے کہ جن صلیبیوں نے انتہائی سفاکی سے مسجد اقصی کو گھٹنوں تک مسلمانوں کے خون سے رنگین کر کے قیامت صغریٰ کو بپا کیا تھا، ان عیسائیوں پر کسی قسم کی زیادتی نہ ہونے دی اور انہیں 40 دن کے اندر سلامتی کے ساتھ فدیے کی نہایت ہی معمولی رقم لینے کے بعد شہر سے نکل جانے کی آپ نے اجازت دی، اور جو لوگ ادا نہ کر سکے انہیں بغیر ادائی یہ فدیہ شہر چھوڑنے کی اجازت دی، بلکہ بعض کا فدیہ سلطان اور ان کے بھائی نے خود ادا کیا اور انہیں آزادی تھی. یہ مسلم سلاطین کا کردار تھا. اسی فراغ دلی کی وجہ سے ناظرین اور ایسی شاندار مثالوں کی وجہ سے رہتی دنیا تک آپ کا نام جو زندہ رہے گا. اور آج 900 برس بعد بھی بیت المقدس میں سلطان کی خانقاہ کا ایک حصہ ناظرین عیسائیوں کی عبادات کے لیے مختص ہے، جو یہ بتلا رہا ہے کہ انٹرفیتھ ہارمنی پر مسلمان کتنا بلیو کرتے ہیں. بات ساری اتنی سی ناظرین کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ دیا تھا، ایک جملہ میں ادا کرنا چاہتا ہوں آخر میں. اس کی ایک بنیادی وجہ تھی درویش، صوفیہ، فقہا، فقراء، علماء، مشائخ آپ کے باقاعدہ لشکر میں شامل ہوتے تھے، اور تمام تلامذہ کس کے تھے؟ یا تو حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے، یا امام غزالی علیہ رحمہ کے تھے. اور آپ کی جو چیف ایڈوائزر تھے وہ ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ، وہ حضور غوث العظم دستگیر کے شاگرد بھی تھے، مرید بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت 2 شخصیات موجود، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی ممتاز عالم دین جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرمائیں. دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر فرحان خان عباسی صاحب تشریف فرمائیں. دونوں اب آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید. اور آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے مفتی صاحب آپ سے. ظاہر یہ موضوع ایسا ہے صاحب، اس پہ تو من چاہتا ہے کہ بس انسان بولتا رہے، اور خاص طور پہ جو آج صورتحال امہ کی ہے. پہلے تو میرا خیال ہے جو ہمارے نوجوان دیکھنے اور سننے والے ہیں ان کو انٹروڈکشن کرائیے صاحب کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کس کا نام ہے، کون ہے وہ بنیادی طور پہ، اور جو ابتدائی حالات یعنی کم عمری اور کم عمری میں پھر مصر کا فاتح بننا، بتائیے ذرا. خوبصورت سوال سے آپ آغاز کر رہے ہیں جنید بھائی کہ صلاح الدین ایوبی کس کا نام ہے. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ آپ کا جو اصل نام گرامی ہے جو آپ کے والدین نے رکھا وہ آپ کا نام مبارک ہے یوسف، اور خلیفہ وقت العادد الدین نے آپ کو ملک الناصر اور صلاح الدین کا لقب عطا فرمایا، اور پھر یہ لقب اس قدر غالب ہو گیا کہ اب آپ کا نام کم لوگ جانتے ہیں اور اس لقب سے زیادہ لوگ جانتے ہیں. تو لہٰذا ملک الناصر، صلاح الدین یہ آپ کی القابات ہیں، اور یوسف وہ آپ کا نام ہے. تو آپ 1138 عیسوی کے اندر آپ کی ولادت ہوتی ہے عراق کے شہر تکریت کے اندر، اور آپ کا تعلق کرد قبیلے کے ساتھ تھا، کردستان سے تھا. تو آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور یقیناً آپ کی ولادت جہاں انتخاب ربی تھا وہاں آپ کی والدہ، آپ کے والد اور آپ کے اساتذہ کا آپ کو یہاں تک پہنچانے میں اور اسلام کا ایک عظیم ہیرو بنانے میں ایک بہت بڑا کردار تھا. اب صلاح الدین ایوبی کس کا نام ہے؟ اگر اس بات کو ہم یوں دیکھ لیں کہ صلاح الدین ایوبی در حقیقت اگر آج آپ اسلام کی غیرت کا کوئی عنوان ڈھونڈنا چاہیں تو اسلام کی غیرت کا نام ہے صلاح الدین ایوبی. اسلام کی غیرت کا عنوان کا نام ہے صلاح الدین ایوبی، اور شجاعت اور بہادری کا نام ہے صلاح الدین ایوبی. غیرت اور دیانت کا نام ہے صلاح الدین ایوبی. ہر ایک کے لیے جو پرامن رہنا چاہتے ہیں ان کے لیے پیغام امن ہے صلاح الدین ایوبی. اور جو کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں یا تعصب اور ضد کی وجہ سے اسلام دشمنی میں آگے جانا چاہیں اس کے انجام اور انتقام کا نام ہے صلاح الدین ایوبی. کیا اچھا ہے، واہ واہ واہ.
تو صلاح الدین ایوبی کو تاریخ کے اندر جو مقام ملا، یہ آج ہم تو ان کا ذکر کریں گے ہی کیونکہ وہ ہمارے ہیرو ہیں، لیکن ان کا تذکرہ اگر آپ انسانی تاریخ میں دیکھیں تو بہت سارے وہ غیر مسلم جنہوں نے دیانتداری کے ساتھ اسلامی تاریخ کا یا انسانی تاریخ کا جائزہ لیا اور انہوں نے مختلف ادوار کے حکمرانوں کے کارناموں پر بات کی اور تاریخی اعتبار سے لکھا، تو بڑے بڑے نام صلاح الدین ایوبی کے معترف نظر آتے ہیں، کیونکہ آپ نے اس فتح اور غلبہ کے باوجود کسی کمزور پر ظلم نہیں کیا، کسی غیر مسلم کو صرف اس وجہ سے انتقام کا نشانہ نہیں بنایا کہ وہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا، بلکہ آپ صرف انہی کے خلاف نبرد آزما ہوئے جنہوں نے جارحیت کی تھی انسانیت پر اور اسلام پر۔ تو گویا کہ جارحیت کے منہ توڑ جواب کا نام ہے صلاح الدین ایوبی۔ تو آج ہمیں اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو اس عظیم ہیرو سے روشناس کرانے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کو ان کو قبلہ اول لوٹانے والے کا نام ہے، لوٹانے والے کا نام ہے صلاح الدین ایوبی۔ اور گویا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس شان کے ساتھ داخل ہوئے تھے، اس شان کو دوبارہ اس کی تصویر کو صاف شفاف کر کے امت کے سامنے رکھنے والے کا نام ہے صلاح الدین ایوبی۔ کیا اچھا ہے، واہ واہ واہ۔ اب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے اس ابتدائی تعارف کے بعد ہم اگر پس منظر میں دیکھیں تو دیکھیے کہ جب تک مسلمانوں کا غلبہ رہا تو مسلمانوں کے غلبے کے ساتھ تو تمام تر خطے جو ان کے زیر اثر تھے ان میں امن بھی تھا، رواداری بھی تھی، اور غیر مسلموں کے لیے حتیٰ کہ جینے کا اور زندگی گزارنے کا اور اپنے مذہب کے مطابق آزادی کا پورا پورا حق حاصل تھا۔ لیکن رفتہ رفتہ جب سیاسی طور پر مسلمان زوال پذیر ہوئے تو پھر وہ دشمن جو تاک لگائے بیٹھا تھا، گھات لگائے بیٹھا تھا، اس نے پھر اس سیاسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں کو ایک ایسی جنگ، بلکہ جنگوں کے سلسلے کے اندر مبتلا کر دیا، بلکہ صرف مسلمانوں کو نہیں، انسانیت کو، جسے تاریخ صلیبی جنگوں کے عنوان سے یاد کرتی ہے، اور یہ کم و بیش 200 سال کا عرصہ بنتا ہے، اور اس کے اندر کتنے لوگ ناحق قتل ہوئے۔ اگر ہم اس آغاز کو دیکھ لیں تو پہلی جو صلیبی جنگ ہوتی ہے، اگر اسی کو آپ دیکھ لیں، اس میں کم و بیش 1 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کیا گیا ہے، اور خود اسی بیت المقدس کے اندر کتنے مسلمانوں کو تہہ تیغ کر دیا گیا۔ 42 دن اس کا محاصرہ رہا، اور یہ شعبان المعظم کا مہینہ تھا 492 ہجری، اور جولائی 1099 کہ جب انہوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور اتنی تعداد میں مسلمانوں کا خون بہا دیا کہ حتیٰ کہ انہوں نے اپنی فتح کو یہ عنوان دیا کہ ہم بیت المقدس کی سرزمین میں داخل ہوتے ہیں اور گھٹنوں تک مسلمانوں کا خون ہے۔ تو گویا کہ یہ جب ظلم ہے تو اس ظلم کے خلاف جب صلاح الدین ایوبی کھڑے ہوئے تو وہ بے شک انتقام بن کر کھڑے ہوئے، مگر ان کے انتقام نے بھی انہیں حد عدل سے آگے نہیں جانے دیا، کیونکہ یہ اسلام کی تعلیمات تھیں۔ اسلام جب غالب آتا ہے، مسلمان جب غالب آتا ہے تو وہ صرف اسی کے خلاف تلوار اٹھاتا ہے جو تلوار اٹھا کر لڑ رہا ہو، وہ حربی ہو، وہ کسی بھی امن پسند کے خلاف تلوار نہیں اٹھاتا۔ کم عمری کے بارے میں اور مصر کی فتح کے بارے میں، اچھا کم عمری کی بات، پھر یہ دیکھیے کہ 22 سال آپ کی عمر ہے جب آپ بیت المقدس کو فتح کر لیتے ہیں، اور 22 سال عمر کیا ہوتی ہے؟ 22 سال کی آج اگر 22 سال کے ہم نوجوان کو دیکھیں تو شاید وہ اپنا تعارف کروانے اور اپنا نام بتانے میں اتنا کانفیڈنس نہ رکھتا ہو۔ یہ آج ہماری حالت ہے، اور اس زبوں حالی کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے۔ مگر 22 سال میں ان کو جب لقب ملا صلاح الدین کا اور ملک الناصر کا، اور سلطان نور الدین زنگی کی زیر سایہ انہوں نے تربیت پائی، جو عسکری تربیت تھی وہ پائی، اور روحانی اور علمی تربیت تو پھر انشاءاللہ تذکرہ کرتے ہیں، وہ تو پھر حضور مصر کی فتح انہوں نے نوجوانی میں مطلب جو ہے بنیادی تو نوجوانی کے اندر 22 برس کی عمر تقریباً ان کی بنتی ہے، جس میں مصر کے فاتح بن گئے تھے ابتدائی طور پہ جو ہے نا، اور اس کے بعد پھر اپنا کیا کہتے ہیں پھر بیت المقدس کی فتح، یعنی وہ تو پھر ایک پوری سیریز ہے نا، مگر ابتدا جو آپ کو سب سے پہلی فتح ہو گئی اور یہ لقب بھی ملا اور اتنے کارنامے کے ساتھ آپ نمایاں ہو کر اسلامی ہیروز میں کھڑے ہوئے صف اول میں، تو 22 سال آپ کی عمر مبارک۔ اچھا اب اس میں جو ایک بڑی اہم ترین بات، ایک تو یہ کہ ابتدائی جوانی، ظاہر نوجوانی کی عمر، ٹین ایج ہے بنیادی طور پہ،
جس میں آپ ایک سپہ سالار کے طور پر اٹھتے ہیں اور پھر نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر میں. اور نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ آپ دیکھیے نا, بذات خود ان کے دل میں ایک اپش تھی کہ صاحب میں کسی طور سے جو ہے بیت المقدس کو فتح کروں, اور وہ ممبر انہوں نے تیار کر کے رکھا تھا. اس پہ آگے جا کے بات کرتے ہیں. اگین یہ ایک ڈاکٹر صاحب ایک ایونٹ بنتا ہے, اور وہی بات ہے اگین یہ سمجھانے والی بات تمام لوگوں کو کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس سے بڑھ کے, اور آپ یہ دیکھیے بدرجہ اولا مدینہ پاک کی ناموس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں. جس وقت رینالڈ نے یہ فیصلہ کر لیا اور وہ اپنے لشکر کے ساتھ حجاز مقدس کی طرف بڑھا معاذ اللہ مدینہ پاک پہ چڑھائی کرنے کے لیے, یہ وہ ایکچولی ایونٹ بنا کہ جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات پر پرووک کیا اور کنونس کیا کہ نہیں اب تو ہے, اب معاملہ جو ہے وہ ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے, اور آپ نے ظاہر ہے پھر ریٹیلیٹ کیا. تو وہ جو ریبٹل آپ نے دیا ہے اور مارکا ہتین ہوا ہے, اس کی جو فتح ہوئی, ذرا اس کے منظر نام بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی, سب سے پہلے آپ کا اور چینل کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ آج آپ نے مجھے موقع دیا. حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فاتح بیت المقدس کا ذکر پاک میں اقبال کے اس شعر سے آغاز کرنا چاہوں گا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے, مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہیں آفاق. بالکل ایسا ہے سر, ایسا ہے. ابھی مفتی صاحب نے بھی فرمایا صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ نے 22 سال کی عمر میں ایز اے جرنیل فتح کیا مصر کو. آپ نے 9 سال کی عمر میں پہلی دفعہ غیرت کے نام پر تلوار بھی اٹھائی تھی جب آپ کے علاقے میں ایک عورت کو ایک صلیبی نے مار دیا تھا. یعنی آپ 9 سال کی عمر سے 15-15 20-20 کے جی کے دستے والی تلواریں اٹھایا کرتے تھے. یعنی وہ جو کرد بلڈ ہے. جی جی جی, پہلی چیز یہ. اب واپس آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک پوری کی پوری جو ان کی سلطنت ہے جو کہ سٹارٹ ہوتی ہے مصر یعنی قاہرہ سے اور دمشق تک جا کے لگتی ہے, موصل تک جا کے لگتی ہے. تو اس پورے کے پورے علاقے میں آپ کے پاس حکومت ہونے کے باوجود آپ نے یہ جو سٹیپ ہے یروشلم کو فتح کرنے کا, یہ پہلے کیوں نہیں لیا؟ تو اس کے کچھ ایونٹس ہیں, کرونالوجیکلی اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. بتائیے. سب سے پہلے تو 1179 یعنی 1179 میں پہلی بار جو رینالڈ ڈی چیٹلان ہے, یہ جب الکرک کا جو قلعہ ہے, جو فورٹ آف الکرک ہے, اس کا کمانڈر بنا, تو اس نے مسلمانوں, حجاج کرام اور مسلمانوں کے باقی جتنے بھی قافلے تھے, ایون کے تجارتی قافلے تھے, ان کی لوٹ مار شروع کی. ایون دو کہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کی عیسائی دنیا بیزنٹینین امپائر کے ساتھ ایک پیس ٹریٹی چل رہی تھی فرسٹ کروسیڈ کے بعد. وہ تقریباً 4 برس کا معاہدہ تھا. یہ ایک امن معاملہ تھا. اس وقت موجود جو کنگ تھا جو کہ پوری کی پوری عیسائی دنیا کو ڈیل کرتا تھا, اور یروشلم پہ وہ کنگ سے موجود تھا بالڈوین the 3, بالڈوین the 1, 2, 3. ان تینوں کنگز نے بیسیکلی رینالڈ کو منع کیا, لیکن یہ ان کی بات نہیں مانتا تھا. یہ ایک آپ سمجھ لیں آئسولیشن میں الکرک میں اپنی ہی حکومت بنا کے بیٹھا ہوا تھا. اب جب اس کو بہت زیادہ شے ملی, اس نے اپنی اور فوج اکٹھی کی, تو اس نے ایک پلان بنایا ٹھیک 3 سال بعد 1182 یعنی 1182 میں کہ حجاز مقدس پہ مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ یہاں پر جا کے حملہ کرے گا, اور مسلمانوں کی جتنی بھی یہ تبرکات ہیں اور جو مسلمانوں کے قبلہ ہیں ان پہ قبضہ کرے گا. معاذ اللہ یہ سرکار علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں بھی کیا. بالکل, وہ آگے بھی میں بتاتا ہوں وہ کیسے پھر سلسلہ ہوا. اس نے سر 5 شپس خاموشی سے تیار کیے, ٹھیک ہے, 5 بحری بیڑے تیار کیے, ان کو اس نے ریڈ سی میں ڈال دیا, اور پھر لوٹ مار کرتا دوسری طرف سے مکہ اور مدینہ کے قریب 1 دن کے فاصلے پر جب یہ پہنچا تو سلطان کو مصر میں اس کی خبر ہو گئی, اور سلطان نے وہاں پر پھر اپنے کمانڈر حسام الدین لولو کو بھیجا, اور اس نے پھر اس کا قلعہ کیا. یہ بھاگ کر واپس الکرک میں آ گیا. الکرک میں آ کے بھی اس کی جو خرافاتی حرکتیں تھیں یہ بند نہ ہوئی, اور 1885 میں جب بالڈوین the 4 وہ وہاں سے ختم ہوا, یروشلم سے اس کی حکومت ختم ہوئی, تو پھر یہ اپنے من پسند شخص کو حکومت میں لے کے آیا جس کا نام بیسیکلی بنتا ہے گے دا لوزینن. گے دا لوزینن یا جس کو گی دا لوزینن کہتے ہیں, وہ اس کا بڑا ساتھ دیتا تھا. تو اس نے اس کے ساتھ مل کے 1886 میں پھر ایک حملہ پلان کیا کہ مسلمان حجاج کرام پہ پھر ایک حملہ کرنا پڑے گا. اب یہ ساری ایکٹیویٹیز یہ کرک کے قلعے سے کر رہا تھا. سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1886 میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جس طرح اس نے وہاں جا کر مکہ
مکہ اور مدینہ پہ حملہ کیا اور اس کے بعد مسلمانوں پہ حملہ کیا، تو اب مجھے الکرک کے قلعے کو ختم کرنا ہے، بلکہ الکرک کے قلعے کو ختم نہیں کرنا، اب مجھے یروشلم کو بھی فتح کرنا ہے، بیت المقدس کو بھی فتح کرنا ہے۔ آپ نے کیا کیا کہ اس وقت دماسکس یعنی دمشق کے اندر مسلمانوں کا ایک فوجی بہت بڑا آپ سمجھ لیں کینٹونمنٹ تھا، وہاں سے فوج طلب کی اور کرک کا محاصرہ کر لیا۔ وہ محاصرہ اس طرح سے تو کامیاب نہیں ہو سکا، تو پھر آپ نے کیا کیا کہ جو یہودی اور ان کے ساتھ ساتھ عیسائی لشکر تھے، یہ النظارت، جو آج کل ہم اس کو النظارت کہتے ہیں اور اس دور میں اس کو النصر کہتے تھے، اس علاقے میں صفورہ کی پہاڑیوں پہ چلے گئے اور دونوں طرف سے سمندری دریائی راستے روک لیے۔ یہاں پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک اسٹریٹجسٹ کے طور پر، جنگی مہارت کے طور پر اور ٹیکٹکس کے طور پر حطین کے مقام پر ایک قلعہ موجود تھا یہودی عیسائیوں کا، جس پہ حملہ کیا۔ اور حطین کی اگر آپ مشرق میں دیکھیں تو بحیرہ تبریہ ہے، جہاں سے آپ کو خوراک اور پانی ملتا تھا، اور یہ 17 کلومیٹر کا ایک وایا ہے جو النظارت سے حطین کے درمیان بنتا ہے۔ یہ ایک ڈسیپٹیو اٹیک تھا۔ جب النظارت سے، صفورہ سے اور الکرک سے فوجیں روانہ ہوئیں تو 17 کلومیٹر تپتی ریت اور گرمی میں جب یہ تھک ہار کے وہاں حطین میں پہنچی تو پھر صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا، ان پہ حملے کیے، ان کو کاٹا، اور جب یہ پیچھے تبرس کی طرف، گلیلی کی طرف جا کے پانی پینا چاہتے تھے تو ان کے ساتھ شرائط رکھ دی اور ان کو جنگ بندی پر مجبور کیا، انہوں نے جنگ ختم کی۔ یہاں پر ایک اور بڑا کام یہ ہوا کہ جو بیسیکلی کنگ تھا گی، اس نے بھی سرنڈر کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ رونالڈ کا سر کاٹا، اور ان کے پاس ایک سلیب موجود تھی جس میں وہ ٹکڑا لگا ہوا تھا جو عیسائی عقیدے کے مطابق اس سلیب کا ٹکڑا ہے جس پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب دی گئی تھی۔ مسلمانوں نے وہ سلیب بھی اپنے قبضے میں کر لی اور اس کے بعد آپ نے گی کو تاوان لے کے آزاد کر دیا۔ اب یہ حطین کا واقعہ، اور اس میں تقریباً کوئی میرا خیال ہے مورلیس کوئی 30,000 کے قریب جو ہیں، بالکل ایسا ہی، جو ہیں وہ واصل رسیوں سے باندھ کے، ایک ایک مسلمان سپاہی کے پاس 30 کروسیڈر رسیوں سے باندھے ہوئے ہوتے تھے ایسا، اور وہ جو آگ جلانے کی اسٹریٹجی تھی وہ بھی آپ نے اختیار کی تھی اس وقت۔ لیکن اگین وہی بات ہے، یہ ان کی غیرت ایمانی اور شدت ایمانی تھی کہ وہ جو رونالڈ یا رینالڈ جو بھی ہے وہ اس ملعون نے گستاخی کی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ آپ یہ دیکھیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی اور کے ذمہ نہیں کہ خود اپنے دستے مبارک سے اس کے سر کو جو ہے اس کے تن سے جدا کیا تھا۔ اب مفتی صاحب یہاں پہ ایک کریکٹر آپ کا ظاہر ہے میدان جہاد میں نظر آتا ہے، اور ایک کریکٹر آپ کا ایز سلطان، ایز حکمران نظر آتا ہے، اور وہاں پہ وہی بات ہے کہ جو مسلمانوں کی سرشت میں، ان کی انسٹنکٹ میں ایک بات ہوتی ہے کہ وہ کفار پہ تو شدید ہیں لیکن آپس میں بہت رحم دل ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جب ان کو جو ہے حکمرانی دی جاتی ہے تو پھر وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ان کا طرز حکمرانی جو بڑا جدا ہوا کرتا ہے۔ تو آئیے ذرا ایز حکمران بات کریں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا کردار۔ دیکھیے، کسی شخصیت کا جو غالب پہلو ہوتا ہے نا، عام طور پر وہی اس کا تعارف بن جاتا ہے، اور جہاں کہیں بات ہوتی ہے تو اسی اینگل سے اور اسی پہلو سے ان کی شخصیت کا ذکر کیا جاتا ہے، اور پھر رفتہ رفتہ یوں لگنے لگ جاتا ہے کہ شاید وہ سارا کچھ یہی ہی تھے۔ بالکل ایسا۔ اچھا، اس کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو سلطان صلاح الدین ایوبی یا آپ جیسے جو ہیروز اسلام کے آئے تو ان کا چونکہ غالب تعارف یہی رہتا ہے کہ وہ جنگجو تھے یا وہ سپہ سالار تھے، وہ جرنیل تھے، انہوں نے فتح کی، تو لہٰذا عام طور پر تاثر یہی بنتا ہے شاید کہ ان کی ساری زندگی یہی تھی اور ان کے کارناموں کہ مدار بھی یہی تھا کہ انہوں نے جنگیں کیں اور جہاد کیے اور وہ لڑے اور لڑ کر تو انہوں نے فتح حاصل کی۔ بالکل ایسا ہے۔ لیکن جو مسلم حکمران ہے وہ صرف جہاد، غلبے اور فتح سے مکمل نہیں ہوتا، ایسا ہی اس کی فتح مکمل ہوتی ہے جب وہ انسانیت کو تحفظ فراہم کر لیتا ہے۔ بالکل ایسا۔ اس مسلم حکمران کی فتح تب مکمل ہوتی ہے جب وہ اپنی رعایا کو، چاہے مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں، ان کو بنیادی حقوق دے لیتا ہے اور ان کے بنیادی حقوق کا پوری طرح سے تحفظ کر لیتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم اس تناظر میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے طرز حکمرانی کو دیکھیں کہ جب 22 سال کی عمر میں آپ مصر کو فتح کرتے ہیں، اور جیسا کہ ابھی تذکرہ ہوا کہ پھر انہوں نے بیت المقدس کی فتح کو اپنی حکمت عملی کے تحت کچھ وقت کے لیے مؤخر کیا، اس دوران انہوں نے کیا کیا؟ مصر کے اندر انہوں نے جو رفاہ عامہ کے اقدامات کیے اور ایک ریاست کو مضبوط بنانے کے لیے جو بنیادی اقدامات ہونے چاہیے تھے وہ انہوں نے کیے، اس سے مسلمانوں کا اعتماد بحال ہوا اور غیر مسلموں کو بھی یہ میسج گیا
کہ یہ ہماری جان کے دشمن نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمارے دشمن تب ہیں جب ہم ان کی دشمنی کے اندر کوئی فتنہ و فساد کریں گے، اور اگر ہم فتنہ و فساد نہ کریں تو پھر یہ سب سے محفوظ جگہ ہے ہمارے رہنے کے لیے۔ یہی تاثر ہے ذمیوں کے بارے میں جب آپ کسی اچھے مثالی مسلم حکمران کا طرز حکمرانی دیکھتے ہیں تو یہی نظر آتا ہے۔ تو اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے مصر کو فتح کرنے کے بعد اس کی جو ریاستی ڈھانچہ تھا اس کو بنیادی طور پر دو چیزوں کے اوپر کھڑا کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، ایک تعلیم اور ایک صحت۔ آپ نے بہت سارے وہ اقدامات کیے جو علم کو فروغ دینے کے لیے تھے۔ آپ نے یونیورسٹیز قائم کی، آپ نے جامعات قائم کی، آپ نے مدارس کی سرپرستی کی، علماء کی سرپرستی کی، صاحبان علم کو انکریج کیا، ان کی قدر عزت افزائی میں اضافہ کیا، اور یوں معاشرے کے اندر علم کا چراغ جلایا اور تعلیمی اداروں کو پروان چڑھایا۔ اور وہ تعلیمی ادارے صرف دینی تعلیم کے نہیں تھے بلکہ دنیاوی علوم اور جتنے بھی علوم اس وقت تک موجود تھے روئے زمین پر، ان کی پوری طرح سے سرپرستی کی اور آبیاری کی۔ تو علم کے فروغ میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہ عظیم کارنامہ سر انجام دیا کہ آج رہتی دنیا تک جہاں بھی اسلام کی شمع روشن ہوگی اس کے پیچھے وہ بنیادی طور پر کردار علم کے فروغ میں نظر آتا ہے۔ یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ صرف میدان جہاد کے مجاہد نہ تھے بلکہ ایک ویژنری شخصیت تھے کہ جن کو یہ معلوم تھا کہ ہمیں آتے ہوئے دور یا آنے والے دور یا آنے والے جتنے بھی اپنے کہہ لیجئے کہ اپنا جو نظریاتی یا تہذیبی یا ثقافتی الغار ہے اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے تعلیم پہ فوکس کرنا۔ یہ ٹھوس اقدامات ہیں۔ دیکھیے صرف فتح کر لینا، اقتدار پر پہنچ جانا اور طاقت حاصل کر لینا یہی تو مقصود نہیں ہوتا۔ مقصود و مطلوب کیا ہے مومن کے لیے؟ وہ تو اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا تب ہے جب آپ ریاست کو اور رعایا کو مضبوط کریں۔ تو انہوں نے ایک پلر تو یہ تعلیم کا کھڑا کیا، دوسرا پلر صحت کا۔ انہوں نے رفاہ عامہ کے لیے ہاسپٹلز بنائے، میڈیکل کالجز بنائے، اور علم طب کو اپنے زمانے کے اندر اتنا فروغ دیا کہ وہ مسلمانوں کی صحت اور اس علم کو پروموٹ کرنے میں کردار ادا کیا۔ اور تیسری اور آخری بات اس ضمن میں یہ کروں گا کہ انہوں نے جو غیر مسلموں کے ساتھ رواداری کا مظاہرہ کیا، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ حالانکہ اتنا بڑا جرنیل ہو، اتنا بڑا فاتح ہو، جن کے روب اور دبدبے سے دنیا کفر کانپتی ہے، اس کے اپنے ملک کے اندر رہنے والے غیر مسلم وہ عافیت محسوس کرتے ہیں کہ بھی سلطان صلاح الدین ایوبی ہمارا حکمران ہے۔ تو آپ نے غیر مسلموں کے حقوق کا تحفظ کیا اور جو ان کی رواداری کے اقدامات فرمائے۔ یہ میں سمجھتا ہوں تین وہ کام ہیں کہ جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے ریاست کو اور معاشرے کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، ظاہر ان پر آج بھی آپ دیکھیے بے انتہا ڈاکیومنٹریز بنتی ہیں، بے انتہا فلمز بنتی ہیں، بہت لکھا گیا، بہت بولا گیا۔ اور امیزنگ بات یہ ہے کہ یہ وہ سلطان ہیں جن پر ویسٹ نے بہت کوشش کی کہ دائیں بائیں آگے پیچھے سے کہیں کچھ لے کر آ جائیں، لیکن وہ خود بھی حیران ہے صاحب کہ وہ کردار کی رفت اور وہ بلندی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسی مثال جو ہے وہ مثالوں میں نہیں ملتی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ بس بات ساری اتنی سی ہے، کلکس اگر میں کہوں نا صاحب تو وہ یہ ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے لیے کھڑا ہو گیا نا، جو دین اسلام کی ناموس کے لیے کھڑا ہو گیا، جو قبلہ اول کی ناموس کے لیے کھڑا ہو گیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرم کی ناموس کے لیے کھڑا ہو گیا، جو مدینہ پاک کی ناموس کے لیے کھڑا ہو گیا، بس پھر اللہ تعالیٰ اس کی ناموس کو ایسا ممتاز کرتا ہے کہ رہتی دنیا تک لوگ اس کا ذکر ہی کرتے رہیں گے۔ درود پاک سرکار کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے۔ لوٹ کے آپ کو بتائیں گے اب وہ مرحلہ ہے اور بڑا انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو بھی ہے کہ بیت المقدس کی فتح کیسے ہوئی۔ آج بیت المقدس ہمیں پکارتا ہے لیکن ہم اس کی آواز نہیں سنتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے نہ صرف آواز سنی تھی بلکہ اس کے لیے عملی طور پہ بھی سب کچھ کر کے دکھایا۔ درود پاک۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر پاک ہو رہا ہے اور ابھی گفتگو ہو رہی تھی، ظاہر آگے جا کے ہم بات کرتے ہیں کہ بیت المقدس کی فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا صلیبیوں کے ساتھ کیا کردار رہا، کیا، اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، لیکن اگین میں آپ کو بتاؤں کہ آج دیکھیے کتنا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یعنی کتنی صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کریکٹر کے بارے میں آپ کو ایک بات میں بتلاؤں
یہ جو بنیادی طور پہ یروشلم ہے نا، بیت المقدس جسے کہا جاتا ہے ناظرین، مسجد اقصیٰ ظاہر ہے مطلب جہاں فال کرتی ہے، اس کا جو قدیم حصہ ہے جسے حارت النصارہ کہا جاتا ہے اور مسیحی کمیونٹی کوارٹر محلہ بھی اسے کہا جاتا ہے، یہاں پر ایک چرچ ہے جسے کنیسۃ القائمہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو چرچ کی جگہ ہے بنیادی طور پہ یہ وہ جگہ ہے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا تو پادری نے آپ کو آفر کیا تھا، چونکہ نماز کا وقت ہو گیا تھا تو اس نے یہ آفر کیا تھا کہ آپ یہاں پہ نماز ادا کر لیں، آپ نے وہاں نماز ادا نہیں کی تھی، تو ایکچولی یہ وہ چرچ کا ایریا ہے اور یہ پرانا قدیم یعنی شہر کا قدیم حصہ ہے، اور نارملی اس حصے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ عیسائیوں کے لیے یہ جو کنیسۃ القائمہ ہے یہ اتنا متبرک عیسائیوں کے لیے کہ وہ اسے حج بیت اللہ کے طور پہ لیتے ہیں، یعنی اس کی زیارت کو اس طرح سے وہ لیتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا میں کلیئرٹی آپ کو دینا چاہ رہا تھا۔ اب ذرا سمجھیے بات کو جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ 1 کلومیٹر کا پورا ایک ریڈیس ہے، اس کے اندر جو ہے یہ 4-5 امپورٹنٹ جگہ یعنی انتہائی سمجھ لیجیے کہ اہم ترین جگہ موجود ہے، جس میں مسجد اقصیٰ موجود ہے، جس میں دیوار گریہ موجود ہے، جس میں کنیسۃ القائمہ موجود ہے، جس میں مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے۔ اچھا، یہ کنیسۃ القائمہ یہ جو چرچ ہے اس کے بالکل سامنے یہ مسجد جو ہے بعد میں تعمیر کی، اور کس نے تعمیر کی؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہیں قبۃ الصخرہ موجود ہے، یعنی جو گولڈن آپ گنبد دیکھتے ہیں اس کے نیچے بالکل یعنی ایک چٹان ہے، اس چٹان کے بارے میں ظاہر جو ہم مسلمان ہیں ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے معراج پر تشریف لے گئے تھے، اور عیسائیوں کا کلیم یہ یعنی ان کا کلیم یہ ہے کہ جی یہاں پر جو ہے وہ بنیادی، بلکہ یہودیوں کا کلیم یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو معاذ اللہ جو ہے مطلب یہاں پر ذبح کیا تھا، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مینا کا میدان تھا اور وہاں پر جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر جو وہ حکم جو کچھ ابراہیم علیہ السلام کو ملا اپنے بیٹے کے لیے تو وہاں پہ ذبح کیا۔ اب یہاں بات آپ کو کلیئر ہو گئی۔ ایک بات آپ کو امپورٹنٹ بتاؤں، آج بھی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ وہاں پر قائم ہے، آج بھی، یعنی کنیسۃ القائمہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اس چرچ کے ساتھ ہی جو ہے وہ ان کی خانقاہ قائم ہے، اور آج بھی انٹرفیتھ ہارمنی کی سب سے عالی شان مثال اگر کوئی ہے تو آپ کی خانقاہ ہے، جس کا ایک حصہ عیسائیوں کی عبادت کے لیے مختص ہے اور ایک حصہ جو ہے وہ مسلمانوں کی عبادتوں کے لیے مختص ہے۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں، بڑی کمال ہے کہ یہ جو کنیسۃ القائمہ ہے یعنی جو چرچ ہے اس کے انتظامات آج بھی مسلمانوں کے پاس ہیں، یعنی اس کا ڈور اوپن مسلمان کرتے ہیں، اس کا ڈور کلوز جو ہے مسلمان کرتے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ایسٹر کے موقع پہ اور چرچ کے موقع پہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، اور اسی جگہ کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ ہے، یعنی ان کے عقیدے کے مطابق کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اسی جگہ پہ مصلوب کیا گیا اور اسی جگہ پہ وہ مدفن ہے، تو سوچیے ان کے لیے کتنا متبرک ہے۔ لیکن جو کسٹوڈین ہے اس کے بنیادی طور پہ وہ آج بھی مسلمان ہیں، اور یہیں پہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ موجود ہے۔ اب ذرا مجھے بتائیے مفتی صاحب، جو بڑی اہم ترین بات ہے، لیکن میں چاہتا ہوں مفتی صاحب آپ سے پہلے ذرا ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو ہو جائے اس موضوع پہ، اور وہ ہے وہ منظرنامہ جو کہ بیت المقدس کی فتح کا ہے، اور ظاہر ہے آج بھی بیت المقدس ہمیں پکار کے کہتا ہے لیکن ہم اس کی آواز نہیں سنتے۔ اس آواز کو اگر سنا کسی نے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، ویسے تو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی خواہش تھی لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سر اقدس پہ اتار سجا، کیا حکمت عملی تھی بتائیے؟ جنید بھائی، ایسا ہے کہ جب ہتین کا مرحلہ ختم ہوا تو جو سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ ہیں ان کو بہت سے آپ کے جو سب آرڈینیٹ کمانڈر تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ اب ہم بیت المقدس یعنی یروشلم کا بھی قبضہ چھڑوائیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، چونکہ میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ ایک بہت بڑے ملٹری اسٹریٹجسٹ بھی تھے، اسٹریٹجک پلاننگ اور وار ٹیکٹکس کے ایکسپرٹ مانے جاتے تھے، تو آپ نے جب یہ دیکھا کہ جو سمندری علاقہ ہے وہاں پر تو ابھی بھی بہت سی عیسائی فوج کھڑی ہے، صلیبی فوج کھڑی ہے جو کہ یروشلم کو پروٹیکٹ کر سکتی ہے اور ان کے قلعے بھی بنے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف آپ کا جو یورپین ورلڈ ہے اور بیزنٹینین امپائر ہے اس کے ساتھ ابھی بھی تعلق یروشلم کا جڑا ہوا ہے اور وہ ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے سب سے پہلے آپ نے ڈائریکٹ یروشلم پہ حملہ کرنے کی بجائے ہتین کے فوراً بعد چھوٹے چھوٹے علاقے اور ایریا جو کیپچرڈ تھے کروسیڈز کے پاس ان سے چھڑانے کی کوشش کی، جس میں عکا کا علاقہ ہے، کیساریا کا علاقہ ہے، حیفا کا علاقہ ہے، صفوریا کا پہاڑی سلسلہ ہے، کیف ہے، الغولہ ہے، الطور ہے، سبتیہ ہے، نابلس ہے، مسجد لیانا ہے، یاف ہے، نین ہے، سیدہ ہے، جبل ہے، یہ جتنے بھی علاقے تھے جو کہ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو مقبوضہ جو فلسطین ہے اور بیت المقدس کے ارد گرد کے سلسلے ہیں، ایون کہ گولان کی پہاڑیاں جو کہ شام سے نیچے کی طرف آتی ہے ان کے ساتھ ہے، اور جو غزہ کی پٹی ہے، آج کے دور میں جتنے بھی علاقے تھے آپ نے پہلے ان کا قبضہ چھڑوایا جن پر آج اسرائیل جو ہے وہ قابض ہے۔
ان تمام علاقوں سے قبضہ چھڑانے کے بعد اب آپ نے ایک منظم فوج کا اعلان کروایا، جس فوج کے لیے اب آپ کو 3 جگہ سے سپورٹ چاہیے تھی. ایک آپ کو چاہیے تھی دماسکس یعنی دمشق کی طرف سے سپورٹ چاہیے تھی. دوسرا وہ تمام مسلمان وہاں پر تھی. جی آپ خود موجود تھے. دوسرا حجاز جو حجاز کا علاقہ تھا، مکہ مدینہ کا علاقہ تھا، وہاں سے مسلمان لشکر بھی آ رہے تھے. اور تیسری جگہ آپ نے جو ایز اے ملٹری اسٹریٹجسٹ جو نیول فورس بنائی، وہ دوبارہ آپ نے حسام الدین لولو کو مصر سے بلوایا بحری بیڑوں کے ساتھ. لیکن یہاں پرابلم یہ تھی کہ جو حسام الدین لولو مصر سے جب بحری بیڑوں کے ساتھ آئے تو ریڈ سی کے اندر پہلے سے ہی جو جیروشلم میں قابض کروسیڈرز تھے، ان کا 2 بڑے نیول شپس مارچ کر رہے تھے، گشت کیا کرتے تھے. اب بڑا پرابلم یہ ہو رہا تھا کہ اگر دوسری طرف سے حسام الدین لولو سمندری علاقے سے حملہ کرتے ہیں تو وہ جو ساحل سمندر ہے وہاں پر طوفانی ویوز آیا کرتی تھی اور بڑا مشکل ہو رہا تھا. تو آپ لوگوں کو ایسے علاقے سے گزرنا تھا جہاں پر سمندری ویوز کم ہوتی ہیں. وہاں پر ان کے بحری بیڑے موجود تھے اور گشت کر رہے تھے. سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیا کیا کہ آپ نے یروشلم کا جب محاصرہ کیا تو کچھ فوج کی ٹکڑیاں جو ہیں وہ خشکی کے راستے اس طرف بھیج دی تاکہ پچھلی طرف سے ان پہ حملہ ہو، ساحل پہ کھڑے جو شپس ہیں، اور دوسری طرف سے حسام الدین لولو نے پھر انہی بحری بیڑوں پہ حملہ کر دیا. اور جو فرنٹ کا ایریا تھا بحر روم تھا، بالکل بحر روم کی طرف سے وہ آ رہے. اچھا وہیں سے 2 طرف سے انہوں نے گھیرا ڈالا تھا. بحر روم والا جو انہوں نے ٹکڑا گھیرا ہوا تھا مسلمانوں نے اپنے شپس یعنی اپنے بحری بیڑوں سے، اس کی وجہ یہ تھی کہ عیسائی دنیا اور بیزنٹینین امپائر جب ان کی مدد کرنے کو آئے تو اس بحر روم کا جو رستہ ہے اس رستے سے ان کو روک لیا جائے. اور ادھر وہ اصل یورپ کا ایکسس وہی تھا، ایکسس وہیں پہ تھا. اور دوسری طرف جو ریڈ سی کا علاقہ تھا وہ پورا کا پورا یہ حجاز مقدس کی طرف، حجاز مقدس کی طرف وہ انہوں نے اپنے قبضے میں کیا. 6 سے 7 دن محاصرہ ہوا. اس کے بعد جو یروشلم میں موجود عیسائی پوپ تھا اس نے اپنے اس وقت میں ایک ڈکلیریشن دی اور اس نے عیسائیوں کو کہا کہ تمہیں لڑنا پڑے گا اور تمہیں لڑنا ہی ہوگا. تو اس وقت موجود کچھ حد تک جو ٹیمپلر نائٹس تھے، کچھ حد تک اس وقت جو موجود ٹیکٹونک نائٹس تھے، یہ بیسیکلی سارے کے سارے یہودی تھے جو عیسائیوں کے روپ میں چھپے ہوئے تھے، جو بیسیکلی اس علاقے کی دولت کو لوٹ کر بعد میں بینکاری کا نظام قائم کرنا چاہ رہے تھے. جی جو کہ انہوں نے پھر تیسری جو صلیبی جنگ کے بعد بینکاری کا نظام قائم بھی کیا. تو جب وہ لڑنے آئے تو مسلمانوں نے بہادری سے جلال کے ساتھ، اور جو ہم کہتے ہیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی طرح ان پر جب حملہ کیا، ان کو تہو بالا کر دیا، تو اس کے فوراً بعد 7ویں دن کی رات انہوں نے سرنڈر کر دیا. اور سلطان پوری رات سجدے میں روتے رہے. آپ بیت المقدس میں مسجد الاقصی میں داخل نہیں ہوئے. آپ نے کہا میں داخل نہیں ہو سکتا. ساری رات سر بسجود رہا اور آپ نے اس وقت کسی قسم کے سیشن کی اجازت بھی نہیں دی. اور اس کے بعد اگلی صبح جب جمعے کا خطبہ ہوا، آپ مسجد اقصی میں داخل ہوئے اور وہاں پر ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ آپ اتنا عرصہ مسکرائے نہیں اور آج کیوں مسکرائے؟ تو آپ نے فرمایا بیت المقدس 90 سال سے زیادہ مقبوضہ رہا ہے، میں یہ کیسے ہنس سکتا تھا یا میں کیسے یہ فیل کر سکتا تھا. اور یہ وہ دن تھا جب مسلمانوں نے ایک بار پھر پورے کے پورے یورپین کرسچن پوپ کے سینے میں ایک خنجر ڈال دیا، بیت المقدس واپس لیا. اور سر جب یہ انفارمیشن پوپ کے پاس پہنچی اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ موقع پہ جہاں بھاگ 1 ملین کے قریب ان کی اسٹرینتھ تھی، مارا گیا. 12 لاکھ کے قریب نا، مطلب 1.25 ملین، اور یہاں 40,000 کے قریب جو ہے مسلمان تھے. اور 90 سال کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے مطلب بیت المقدس ہمیں ملا. اور نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ خواب جو ممبر ظاہر ہے انہوں نے بنا کے رکھا تھا 20 سال پہلے، وہ ممبر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دست مبارک سے سجایا. اور میں جب یہ پڑھتا ہوں، آپ یقین مانیے میں تو اشکبار ہو جاتا ہوں کہ کیا سلطان تھے صاحب. اللہ کرے کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی اب ہمیں مل جائے، کاش مل جائے ان ماؤں بہنوں بیٹیوں اور بچوں کے لیے کہ وہ امام و خطیب بھی خود تھے، 5 وقت کی نماز وہاں پہ ادا کروایا کرتے تھے. کیا بات تھی صاحب. اچھا اب ذرا آئیے، یہ ایسے ہی نہیں تھا مفتی صاحب جو بات میں کرنے جا رہا ہوں، یہ ایسے ہی نہیں تھا. اس کے پیچھے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت سب سے پہلے، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم اگین، اور تیسری جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ فیضان اولیاء شامل تھا. وہ پاکی، وہ طہارت، وہ اللہ سے لو لگانا، وہ اخلاص، وہ ایسے ہی نہیں آ جاتا. اور پھر جب ہم تاریخ کے
جھروکوں میں جھانک کے دیکھتے ہیں تو ہمیں حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت نظر آتی ہے، امام غزالی علیہ رحمہ کی شخصیت نظر آتی ہے. بتائیے ذرا سیرت و کردار کی خوبیاں پھر کیسے نہیں نکھریں گی، بتائیے. دیکھیے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا ذکر خیر ہو رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم آج ان کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ صرف اپنے زمانے کے اندر جسموں اور سروں کے حکمران نہ تھے بلکہ دلوں کے حکمران تھے. اور اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ بیت المقدس کو ایک اور سلطان کی ضرورت ہے. جی یقیناً. وہ تو اب عصر حاضر میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو حالت ہے اور خاص طور پر بیت المقدس میں فلسطین میں ہمارے بھائی بہنیں جس ظلم کا شکار ہیں، تو یقیناً وہ تو راہ تک رہے ہیں کسی سلطان صلاح الدین ایوبی کی. تو مگر یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جیسے اسلام میں جامعیت ہے، ایسے اسلام میں شخصیت بھی وہی سب سے زیادہ پاپولر ہوگی جس کے اندر جامعیت ہوگی. اور وہ جامعیت تقاضا کرتی ہے کہ جہاں وہ بہت اچھے حکمران ہوں، بہت بڑے فاتح ہوں اور شجاعت اور بہادری کا پیکر ہوں، وہاں اس کے ساتھ ان کا کردار، اور وہ جو کردار ہے وہ روشنی جنید بھائی ہمیشہ اندر سے آتی ہے. کردار کی روشنی ہمیشہ اندر سے آتی ہے، یہ سرچشمہ اندر سے پھوٹتا ہے. اس لیے اسلام نے جہاں ہمیں احکامات عطا فرمائے ظاہری طور پر، وہاں تزکیہ نفس کا خاص طور پر تذکرہ ملتا ہے، تصفیہ باطن کا تذکرہ ملتا ہے، وہاں اخلاق کی پاکیزگی کا تذکرہ ملتا ہے، وہاں کردار کی پاکیزگی کا تذکرہ ملتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب کسی ایک مسلم حکمران میں جمع نظر آتی ہیں تو در حقیقت وہی ہے جو امت مسلمہ کا ہیرو کہلانے کا حقدار ہے. تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی ذات اور شخصیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی شخصیت بھی اسی طرح جامع ہے. اور وہ جامعیت کہاں سے پیدا ہوئی اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا اپنے سوال کے اندر. وہ جامعیت سب سے پہلے تو آتی ہے تعلق باللہ سے، کہ اللہ پر جو ایمان رکھتا ہے ایک بندہ مومن، اس ایمان کی کیفیت کتنی محسوس کرتا ہے اپنے قلب کے اندر، اس کی حرارت کتنی محسوس کرتا ہے. تو اللہ کے ساتھ تعلق بندگی ہو، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق غلامی، تعلق محبت، ادب، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے حوالے سے یا آپ کی امت کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہو تو پھر اس کا دل تڑپتا ہے. تو یہ تو تھے روحانی جذبات. مگر جہاں سے انہیں ان کی پرورش ہوئی، پرورش حضور سیدنا شیخ الکل شیخ ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ سے ملی. آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جو والد گرامی تھے ایوب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ آپ کو ان کے بچپن میں حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے کر گئے. اور حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں انہوں نے حاضری دی، شرف صحبت ہوا، اور آپ نے نگاہ کرم ڈالی، اور آپ نے دعائیہ کلمات بھی فرمائے، اور انہی دعائیہ کلمات کے اندر ایک پوشیدہ بشارت بھی موجود تھی کہ اللہ تعالیٰ ان سے بہت بڑا کام لے گا. تو یہ آپ کی دعائیں اور آپ کا روحانی فیض شامل تھا. پھر اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس زمانے کے اندر امام غزالی نے جیسے عقلی اور نقلی علوم کو، فلسفہ کو، ظاہر اور باطن کے علوم کو جس طرح پروان چڑھایا امت مسلمہ کے اندر، یا یوں کہیں کہ اسلامک تھاٹس کو، اسلامک کانسیپٹس کو، اسلامی فکر کو اور آئیڈیالوجی کو جس طرح امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے دور کے اندر پروان چڑھایا. اچھا، یہ ایک روحانی طور پر یہاں سے قوت آ رہی ہے، اور علمی اور عقلی اعتبار سے قوت امام غزالی کی طرف سے آ رہی ہے. اور ایک بات خاص طور پہ درویش، مشائخ، علماء، فقراء جو آپ کی خاص طور پہ لشکر میں تھے، ان کا کام لڑنا نہیں تھا، ان کا کام تزکیہ نفس کروانا اور ان کا کام دعائیں کروانا تھا بنیادی طور پہ. ابن قدامہ جو چیف ایڈوائزر تھے، ان کو تو ایک ہی برس ملا تھا نا حضور غوث العظم کی بارگاہ میں. ابن قدامہ حنبلی وہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پروردہ تھے، تربیت یافتہ تھے، اور یہاں پر ان کا ایک بڑا کردار نظر آتا ہے. مگر میں آپ جس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ میں ایک بات کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بڑے بڑے علماء، فضلاء، درویش لوگ ان کے لشکر میں شامل تھے اور ان کے ساتھ شامل تھے، وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں کہ وہ صرف تسبیح اور مصلح والے نہ تھے، بلکہ عبادت اور بندگی کے لیے وہ جان اور مال قربان کرنے والے بھی تھے. تو لہٰذا کچھ مصلح پر پڑے رہنا یہ خالی عبادت نہیں ہوتی، بلکہ کبھی میدان میں بھی کھینچ کے لانا پڑتا ہے مصلح کو. تو یہ ایسی ہستیاں آپ کے ساتھ تھیں تو
تو اتنی بڑی اور اس میں آپ دوسرے اب اس کا ایک اور پہلو لے لیجیے کہ صرف طاقت ہی پہ بھروسہ کرنا کافی نہیں ہوتا, بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ بھی ربط رکھنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے, خاص طور پہ میدان عمل اور میدان جہاد میں. ڈاکٹر صاحب فائنلی اب آئیے جو بڑی اہم ترین بات ہے, بیت المقدس فتح ہو گیا, اور وہی بات ہے کہ کیا میں رونا روں اس بات کا کہ 761 برس تقریباً مسلسل بیت المقدس قبلہ اول مسلمانوں کے پاس رہا, اور اس کے بعد 1948 میں امریکہ نے, برطانیہ نے, فرانس نے ایک باقاعدہ جو ہے وہ کیک یوں کہیے سامنے سجایا اور اس کے پیسز کر کے جو ہے وہ تقسیم کر دیا, اور اپنی جو وہ یوں کہیے کہ اپنا ناجائز جو ایک حکومت ہے اس کو وہاں پہ یہودیوں کے قائم کروا دیا. لیکن اگین سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فاتح بننے کے بعد جو کردار ادا کیا صاحب غیر مسلموں کے ساتھ, بتائیے ذرا کیا تھا؟ سر اس کردار سے پہلے میں کوٹیشن آپ کو بتا دوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب دوسری کروسائڈ میں فتح کر لیا بیت المقدس کو, تو اس وقت جو یو کے یعنی برٹن کا کنگ تھا رچرڈ دا لائن ہارٹ, فرانس کا کنگ تھا فلپ, اور تیسری طرف جرمنی کا کنگ تھا باربروسا. ان تینوں نے پوپ کے ذریعے خط و کتابت کی اور سلطان کو لکھوایا کہ ہم 12 لاکھ سے زیادہ کا دستہ دوبارہ لے کر کے آ جائیں گے, یروشلم خالی کر دو کیونکہ یورپ سارا ہمارے پاس ہے, تمہیں یہاں سے کچھ نہیں ملے گا. تو آپ نے ان کو کہا کہ ایشیا کی زمین تمہارے قبرستان بننے کا انتظار کر رہی. واہ, یعنی یہ نہیں ہوا کہ آپ یروشلم فتح کر کے بیت المقدس فتح کر کے خاموش ہو گئے, وہ تو آپ ایز اے حکمران, وہ میں گزارش کرتا ہوں جو آپ نے اقدامات کیے, لیکن اس سے پہلے آپ اپنی جو ایک جنگی حکمت عملی ہے, جو آپ کا جہاد کا ویژن ہے, اس کو آپ ساری زندگی پریسائزلی اس وقت پورنوگرافک وارفیئر جو ہے اس کا بھی آغاز, سائیکولوجیکل وارفیئر, پروپیگنڈا وارفیئر, انفارمیشن وارفیئر, پورنوگرافی وارفیئر, ہر قسم کا وارفیئر جو آج صلیبیوں کی طرف سے مسلم آرڈر پہ کیا جا رہا ہے, جو اسلاموفوبیا کے نام پہ کیا جا رہا ہے, اس کا آغاز سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں کر دیا گیا تھا. ان کے خلاف کر دیا تھا. جی ان کے خلاف کر دیا گیا تھا, اور پوری دنیا میں مسلمانوں کے اگینسٹ وہ ایک پورے کا پورا سلسلہ قائم تھا. ایک دو چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا جو آپ نے مسلم ریاست کے اندر کیا. سب سے پہلے تو آپ نے سیدنا امام حسین علیہ السلام کے موجودہ مزار مشہد کے ساتھ ایڈجسنٹ ایک یونیورسٹی بنوائی. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے امام شافعی کے مزار سے متصل بھی ایک یونیورسٹی بنائی, اور اس کے ساتھ ساتھ مصر کا جو شاہی قلعہ تھا آپ نے اس کو ہسپتال ڈکلیئر کر دیا. آپ نے کہا کہ وہ جو بیسیکلی شاہانہ زندگی جو فاطمیت زندگی تھی وہ والی نہیں چلے. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ نے صلیبیوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو سب سے پہلے تو آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا. ویری گڈ. اس کے بعد آپ نے 10,000 کے قریب صلیبی مرد عورت جو یروشلم کے رہائشی تھے ان کو کہا کہ تم یہاں سے آزادی حاصل کر کے جا سکتے ہو, تم یہ فدیہ دے دو. جب انہوں نے کہا ہم یہ فدیہ نہیں دے سکتے تو آپ نے اپنی جیب سے 10,000 مسلمانوں کو وہ صلیبیوں کا فدیہ دیا. ایون کہ 3,000 کے قریب صلیبیوں کا فدیہ آپ کے بھائی نے ادا کیا. اس کے بعد کچھ عورتیں روتی واویلا کرتی آپ کے پاس آئیں کہ ہمارے ہسبینڈز اور ہمارے مرد والد اور بھائی جو آپ کے پاس ہتین کے مارکوں کے بعد پکڑے گئے ہیں, اگر آپ ان کو آزاد کر دیں گے ورنہ تو ہم تباہ ہو جائیں گے. تو آپ نے کہا میں ان کو آزاد بھی کروں گا, اور جہاں تک تم جاتے ہو میری فوج تمہیں وہاں تک چھوڑ کے بھی آئے گی تاکہ رستے میں تم پہ حملہ نہ ہو. سر اب یہاں پر صلیبیوں کی لالچ دیکھیں کہ صلیبی جتنے چرچ تھے صلاح الدین ایوبی نے ان کو گرایا نہیں, بلکہ خود صلیبی پوپ ان چرچ سے سونا, ہیرے, جواہرات اونٹوں پر کیا کہتے ہیں خچروں پر لاد لاد کے کھلے عام لے کے جا رہے تھے, لیکن کسی نے ان کو روکا تک نہیں. واہ. اس کے بعد جتنے صلیبی لوگ وہاں پر گرد و نواح میں بھی رہتے تھے ان کو یروشلم کے گرد و نواح میں امان دی گئی. اس کے باوجود کہ ایک طرف باربروسا, رچرڈ دا لائن ہارٹ اور فلپ صلاح الدین ایوبی کو دھمکی بھرے خط لکھ رہے ہیں. سر یہاں پہ میں سر وہ جو روم کی رائل فیملیز کی رائبائیں تھیں ان کو ان کے خدام ان کے ساتھ جو مطلب جانے دی, ان کے ساتھ جانے کی اجازت دی. سر یہاں پر ایک اور چیز گوش گزار کرتا چلا جاؤں کہ قریباً 2 بر اعظم سے زیادہ اوپر آپ نے حکومت کی, اور جب آپ اس جہان فانی سے کوچ کیے تو آپ کی جیب میں صرف 40 دینار. یہ ہے کمال. یعنی آپ کا لیول دیکھا جائے تو آپ کے ایک کمانڈر نے ایک دفعہ آپ کے سے پوچھا کہ صلاح الدین آپ حج پہ کیوں نہیں چلے جاتے؟
تو آپ بیمار تو تھے لیکن اتنے بیمار نہیں تھے. فرمایا میں نے ساری زندگی جنگ و جدل کیا ہے, جہاد کیا ہے, کوئی محنت مزدوری ایسا کام نہیں کیا جس سے میرے پیسے ہوں. تو اس نے کہا آپ سلطنت کے بادشاہ ہیں, آپ کو تو سلطنت فنڈ دے سکتی ہے. آپ نے فرمایا اپنی کمائی ہوئی رزق سے حج پہ جاؤں گا ورنہ نہیں جاؤں گا. کیا بات ہے. اور آپ یہ دیکھیں ایک اور بات, اگین چونکہ غیر مسلموں کی بات ہو رہی ہے اور یہ بہت ضروری ہے بات جانا کہ مسلمانوں کا کردار غیر مسلموں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے کہ ان کی جو وہ بادشاہ اور ملکہ جب مطلب پکڑے گئے تو آپ نے ان کو بھی جو ہے مطلب آزادی کے ساتھ مطلب جانے دیا, رہا کر دیا. اور کمال یہ کہ جب وہ اس کے بعد یعنی جب اس وقت بعد میں جب وہ عیسائی آنا چاہتے تھے دنیا بھر سے ایک دم رش ہوا تھا کہ جی وہ انہوں نے کہا جی بلکہ جو مشیر تھے وہ عیسائی تھا, اس نے کہا جی ابھی روک دیا جائے, اتنا ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو آپ نے فرمایا کہ میں کیسے ان کو روکوں, دور دراز سے تکلیف برداشت کر کے زیارت کرنے کے لیے آئے تو میں ان کو اجازت ضرور دوں گا, کسی این او سی اور ویزے کی ضرورت نہیں. بہت شکریہ آپ دونوں, اب آپ کا آپ تشریف لائے, بہت ہی انٹرسٹنگ بڑی انفارمیٹیو گفتگو رہی. ناظرین, سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ کرے وہ جذبہ, وہ جوش, وہ قوت, وہ ایمانی حدت اور شدت ایک بار پھر مسلمانوں کے اندر پیدا ہو جائے کہ بیت المقدس کو ہم ایک بار پھر سمجھنے کی کوشش کریں. کتاب الشفا سورۃ العلق کی فضیلت, فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو شخص اپنے امور میں کامیابی حاصل کرنا چاہے تو وہ 21 دن تک نماز عشاء کے بعد سورۃ العلق 700 مرتبہ پڑھے, انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ جو شخص دنیا میں راہ خدا میں جہاد کرے گا اور مشقتیں اٹھائے گا وہی آرام و راحت سے اور جنت کا حقدار ٹھہرے گا. روزنامہ 92 نیوز میں آج فاتح بیت حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ضرور آرٹیکل پڑھیے گا. ٹویٹر پہ ہمیں فالو کر لیجئے, فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے. آئیے اپنی اپنی روح سے, اپنے قلب سے تجدید عہد وفا کرتے ہیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر, آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.